السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ رات کو کافی دیر سے جب پہنچے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ 5-7 دن کے بعد واپس اپنے بیڈ پہ آئیں تو آپ کو جو نیند ہے وہ بڑی سکون کی آتی ہے۔ موسم ایمسٹرڈیم میں بھی اس کو گرم ہرگز نہیں کہہ سکتے، لیکن ٹمپریچر جو ہے وہ کافی بہتر ہے۔ ہر کوئی وش کر رہا ہے کہ یہ ٹمپریچر کنٹینیو کرے، کیونکہ ابھی تک یہاں پہ ہم لوگ سردیوں والی جیکٹیں پہن کے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ اینی ہاؤ، چلتے ہیں ولاگ کی طرف۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں بہت نازک ہیں۔ اس دوران پاکستان کے خلاف سازش کی جو بیج بوئے جا رہے ہیں وہ ہر طرف سے بوئے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف اور عمران خان جس امریکہ پر الزام لگا کر بیانیہ بنا کر گئے، ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر گئے اور کہا کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے۔ پہلے اس امریکہ سے معافیاں مانگتے رہے، حکومت گرانے کا الزام جنرل باجوہ تک محدود کر دیا۔ اس کے بعد اب امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ لاکھوں ڈالرز کے عوض لابنگ فرم ہائر کی ہیں جن کا کام پاکستان کے خلاف مہم جوئی کرنا ہے اور کانگریس کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ امریکی کانگریس سے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے انتخابات کی تحقیقات کرائی جائے، اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یعنی جو 9 مئی کے ملزمان کے خلاف کارروائی وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور 9/11 اور کیپٹل ہلز کے ملزمان کے خلاف جو امریکہ نے کارروائی کی تھی وہ سب کی سب جائز ہے۔ بہرحال امریکی کانگریس کی قرارداد پر یوتھی بہت شور مچا رہے ہیں، ات مچا رکھی ہے کہ پتہ نہیں ان کو پاکستان کے خلاف، کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف شاید کوئی بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ حالانکہ پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نہ تو اب پاکستان امریکہ سے امداد لیتا ہے اور نہ ہی کوئی فوجی امداد پاکستان سے آتی ہے۔ پھر اس قرارداد کی اخلاقی حیثیت محض اتنی ہے، اسی کانگریس نے پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے حق میں بھی قرارداد منظور کی ہے۔ امریکی کانگریس کی پاکستان کے خلاف قرارداد کی اخلاقی اہمیت کھو دیتی ہے جب وہ فلسطین کے ظلم و ستم کی تاریخ رقم کرنے والے اسرائیل کے حق میں قرارداد منظور کرتے ہیں، جہاں انسانی سانحات جنم لے رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف قرارداد بغض سی پیک اور چائنا منظور کی گئی ہے۔ یہ کیسا اصول ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، قصائی بنا ہوا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اسرائیل یعنی ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر امریکہ میں پاکستان کے خلاف قرارداد منظور ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سی پیک فیز 2 بھی آ رہا ہے۔ دورہ چین کامیاب ہو رہا ہے۔ چین پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھڑا ہے، جس کا سوگ امریکہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر منا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد منظور کریں۔ کانگریس کی جانب سے اسرائیلی حمایت میں منظور کی گئی قرارداد کے خلاف بھی قرارداد منظور کریں۔ امریکی کانگریس کے رویے کی مذمت کریں۔ وہ کیسے قضائی اسرائیل کے حمایت میں کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کا جو خون بہہ رہا ہے اس کے لیے ان کو کوئی نہ احساس ہے، نہ اس کے لیے ان کی کوئی آف کورس وہ اسرائیل اگر ایک سائڈ پہ ہے تو امریکہ اسی سائڈ پہ جائے گا۔ شہباز شریف کا امریکی کانگریس کو حقیقی طور پر ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیں یہ جو امریکی کانگریس میں یہ جو ایک کوئی قرارداد پاس ہوئی ہے، منظور ہوئی ہے، پیش کی گئی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ اچھا جی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی پاکستان میں کون سی ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اس کا بھی ایک اس کا کیسے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں جو ہوا تھا، کیا وہ 9 مئی کے مقابلے میں جو 9 مئی کو پاکستان میں ہوا اور جو امریکہ میں ہوا وہ اس پہ آپ کوئی ڈیفرنٹ تلاش کر سکتے ہیں؟ وہی کچھ امریکہ میں ہوا اور وہی کچھ پاکستان میں ہوا۔ تو پاکستان میں جو ہوا ہے اس کی تو مثالیں دی جا رہی ہیں، اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، لیکن جو امریکہ میں ہوا ہے وہ اس کی سزائیں پوری دنیا میں مثال بنا کر دی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف اگر کوئی آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو یہ بڑا دوہرا قسم کا رویہ ہے۔ پاکستان کو نہ تو اس کی کوئی پرواہ کرنی چاہیے، کیا ہے پاکستان کو نہ تو آپ کوئی فوجی امداد امریکہ سے ملتی ہے، نہ ہم امریکہ سے کوئی اور امداد لے رہے ہیں، تو پھر امریکہ یہ ایک سوائے کاغذ کے ٹکڑوں کی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، پاکستان کی انتشاری جماعت پاکستان تحریک انصاف
اس کو کوئی اپنی بہت بڑی کامیابی بنا کر پیش کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے خلاف نہیں، سی پیک 2 کے خلاف، چائنا کے ساتھ، اور جو پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے اس کے خلاف قرارداد ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، حکومت پاکستان کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے، اپنی قرارداد، اپنی پارلیمنٹ میں قرارداد جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے اور پاس بھی کرنی چاہیے، اور امریکہ سمیت اسرائیل جو بھی ان کے راستے میں اس وقت ان کی ترقی کے راستے میں آتے ہیں اس کی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، ان کو کام کرنے دیں، کیونکہ ان کا یہی کام ہے کہ ملک کسی بھی طرح سے اس سے آگے نہ جائے۔ ادھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کمزور ترین ثابت ہو رہی ہے۔ 9 مئی کے ملزمان جن کو پریس کانفرنس اور ٹویٹس پر معافی دے دی تھی، اب وہ پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔ پہلے شیخ رشید نے فوجیوں کو بدنام کیا، 50 کے قریب انٹرویوز میں فوج پر رنگ برنگے الزام لگائے، اب فواد چوہدری نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے۔ فواد چوہدری نے کہا کہ امریکی جریدے کو انٹرویو دیا، کہا کہ مجھے عمران خان نے فون کیا، پوچھا تم پہ تشدد ہوا؟ میں نے کہا جی ہوا ہے۔ پھر خان صاحب چپ ہو گئے۔ علی محمد خان کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ علیحدہ ہو جاؤ، تشدد سے بچو۔ یہی نہیں، فواد چوہدری نے حاضر سروس فوجی جنرل پر افسر پر بڑا الزام لگایا۔ مصروف کہتے ہیں پارٹی سے علیحدگی کا ٹویٹ بھی میں نے نہیں کیا، ایک حاضر سروس آفیسر نے کیا۔ اب اندازہ کریں کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پریس کانفرنس کرنے کے عوض چھوڑا تھا اور 9 مئی کے کیفرے جو ملزم تھے ان کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا تھا۔ یہ ہوتا ہے جب ایک کھلے ثبوت آپ کے پاس ہو اور آپ ان لوگوں کو ایک پریس کانفرنس پر چھوڑ دیں اس یقین دہانی کے ساتھ وہ دوبارہ ایسا نہیں کچھ کریں گے، تو پھر وہ یہی کچھ کریں گے جو ابھی وہ کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹویٹ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا کیا تھا وہ انہوں نے خود نہیں کیا تھا، ایک حاضر سروس اب حاضر سروس جو ملازم ہے اس کا کیا رہے کہ انہوں نے لکھا، لیکن انہوں نے ایک کہا جی کہ حاضر سروس جو فوجی افسر ہے انہوں نے وہ ٹویٹ کیا تھا میرے ٹویٹر ہینڈل سے، انہوں نے لکھا تھا، میرا اسے کوئی تعلق نہیں تھا، اور مجھ پر تشدد بھی کیا گیا تھا، اور جو میں علیحدہ ہوا تھا وہ خان صاحب کی ہدایت پہ علیحدہ ہوا تھا۔ مطلب اس سے پہلے شیخ رشید صاحب جن کو آپ نے صرف چلہ کے نام پر رکھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، بجائے اس کے کہ ان پر جو کوئی مقدمہ تھا اس مقدمے میں ان پر چلایا جاتا، ان کو اوریجنل ان کی سزا دی جاتی، 6 مہینے، سال، 2 سال، 4 سال، پھر فواد چوہدری جو کہ 9 مئی کروانے والوں میں سے سب سے ہراول دستے کے طور پر آگے آتے تھے، جو ہمیشہ خان صاحب کو اس طرح کے مشورے دیا کرتے تھے کہ آپ ریاست کے خلاف نکلیں، اڑا کے رکھ دیں ہر چیز کو، وہ بھی آج اسی قسم کے الزامات لے کے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ صرف اتنی بنی کہ آپ نے ان کو پریس کانفرنس کے بدلے چھوڑ دیا۔ اچھا، ادھر عمران خان کو سرپرائز ملا ہے، جیل میں جن افسران کی بدولت وہ عیاشی فرما رہے تھے، سہولتیں مل رہی تھی، وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ان کی تبدیلی کے بعد عمران خان نے شکایتیں بھی کرنا شروع کر دی تھی، جیل تو اوون بن گئی ہے، گرمی بہت لگتی ہے، یہ شکایت پہلے نہیں کی تھی، اب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ سہولت کار بدل چکے ہیں۔ اب نئی تعیناتی ہوگی، گریڈ 17 کے مظہر اقبال اسلم کو ڈپٹی سپرنٹ ایگزیکٹو اڈیالہ جیل تعینات کیا گیا ہے۔ کچھ دن قبل ہی اسی پوسٹ سے عمران خان کی سیکیورٹی سپرویژن پر تعینات محمد اکرم کا تبادلہ کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ جو اوون بننے والی کہانی ہے یہ ایکچولی یہ ہے کہ یہ جو ہر ادارے میں عمران خان کے 2 طرح کے جو ہے نا خیر خواہ لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مظلومیت کا جو کارڈ عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے فیور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ صرف مظلومیت کا رونے کی وجہ سے متاثر ہو کر بھی عمران خان کو فیور دے رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایز اے کرکٹر بھی، ایز اے ہیرو بھی، ایز اے نیشن کے لیے ہاسپٹل whatever جو بھی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو کوئی نہ کوئی سہولت فراہم کرتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ جنونی لوگ ہیں، وہ جو عمران خان کے فالورز ہیں، وہ جو عمران خان سے ظاہر ہے اب 13، 14، 15 سال جو ہے مسلسل، خاص طور پر 2011 والا جو جلسہ تھا اس کے بعد اس طرح کر کے عمران خان کو ہمارے سامنے ہیرو بنا کر پیش کیا گیا تھا، تو وہ 12، 14 سال میں مسلسل ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، جو امریکہ سے نجات دلا دے گا، جو اس ملک کی تقدیر بدل دے گا، پتہ نہیں کیا کیا کر دے گا۔ وہ لوگ ذہنی دماغی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ان کی نوکری جاتی ہے، جاب جاتی ہے، وہ ہر حال میں عمران خان کو فیور دیں گے۔ اور جب یہ دونوں قسم کے لوگوں کا جیل سے صفایا کر دیا جائے گا تو پھر جیل عمران خان کی اوپن بنے گی اور وہ اس کا جو ہے شکایت کریں گے، لیکن ان کو شکایت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اگر اپنے وقت میں جب وہ حکمران تھے اور اس وقت کے جو ابھی کے حکمران ہیں وہ قیدی تھے، ان کے ساتھ اپنے سلوک کو یاد رکھیں جو خود بیٹھ کر مانیٹر کیا کرتے تھے۔
امریکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے جو کمرے تھے وہاں پر جو اے سی ہٹا کر اوون بنانا چاہتے تھے، تو شاید آج ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ امریکہ کی قرارداد کس کے خلاف ہے؟ سی پیک 2 کے خلاف ہے، پاکستان کی معیشت کے خلاف ہے۔ تحریک انصاف کا اس پر وویلا مچانا، تحریک انصاف کا اس پر خوش ہونا، کیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے یا پاکستان کے مخالف کھڑی ہے تحریک انصاف؟ سوال کا جواب ضرور دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر کرنا مت بھولیں۔